ڈیلیوریبلز کے حوالے سے, اپنی اپنی پریکٹیکل اپروچ کے حوالے سے تقریباً ہر روز آ کے قوم کو آگاہ کیا, اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا, اور انہوں نے خود آ کر قوم کو ایک ایک چیز کے اوپر ٹیکنیکل بریفنگ دی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا میجرز لے رہے ہیں, ایک طرف کرونا کے حوالے سے اور دوسری طرف جو کرونا کے بعد جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بڑا مسئلہ ہے, جو پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ غربت, اس حوالے سے کیا کیا میجرز. تو دونوں حوالوں سے قوم کو آگاہ بھی رکھتے رہے اور پریکٹیکل کاموں کے اوپر بریفنگ بھی دیتے رہے. لیکن جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت یہ وہ دور تھا, یہ وہ زمانہ تھا, یہ وہ ٹائم تھا کہ جو پارٹیز ظاہر ہے اس پر کریڈٹ لیتی رہی ہیں 18ویں ترمیم پہ, جو لے کے آئی تھی 18ویں ترمیم, اور ہمیشہ اس پہ کریڈٹ بھی لیتی رہی ہیں, ظاہر ہے لینا بھی چاہیے, انہوں نے ہی لائی ہے. لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ بتاتے کہ کیا 18ویں ترمیم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, صوبائی خود مختاری سے آپ پریکٹیکل کام آپ نے کیا کیا کیے ہیں. اس کے اوپر ہم نے دیکھا, ہمیں پنجاب کی وزیر صحت تو بہت ایکٹیو نظر آئیں, یاسمین راشد صاحبہ, ہمیں خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور جگڑا صاحب تو بہت ایکٹیو نظر آئے, ہمیں وفاق کے جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں صحت کے اوپر وہ بھی ایکٹیو ہمیں نظر آئے. لیکن یہاں پہ کئی ساتھیوں کو, کئی لوگوں کو جو کہ اس فیلڈ میں ہیں, عوام میں ہیں, جو سیاست میں ہیں, انہیں بھی گوگل کرنا پڑا, ایک صوبے کے وزیر صحت کا نام کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ٹویٹر پہ بیٹھ کے آرام سے جو اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں, واو لاک ڈاؤن, لیٹس ڈو لاک ڈاؤن, بہت ہی اچھی بات ہے. آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ E7 میں رہتے ہیں, آپ کے لیے لاک ڈاؤن سے بہتر آپشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لاک ڈاؤن از فن, از کول, اٹس ریئلی انجوائبل, لیٹس ہیو اٹ. یہ اسٹیٹمنٹس تو بہت اچھی لگیں گی, لیکن اورنگی, کماڑی, لانڈی, لیاقت آباد, لیاری, مچھر کالونی, پٹھان گوٹ, افغان بستی, پہلوان بستی, سوراب گوٹ, ان کے حالات بھی ذرا جا کے ہمیں چیک کرنے ہوگے کہ وہاں پہ لوگ لاک ڈاؤن کیسے, ایک ایک گھر میں کتنے کتنے لوگ ایک ایک کمرے میں گزارا کرنے پہ مجبور ہیں. تو ایسے ملکوں میں آپ ٹیکنیکل بحث ضرور کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہماری زیادہ آبادی غربت میں ہے, اور جو غربت میں نہیں تھے لوگ, وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی کے اوپر آیا ہے, جو روزگار کے اوپر ان کو نقصان ہوا ہے, جو دیہڑی دار طبقہ ہے, محنت کش طبقہ ہے, مزدور ہے, ریڑھی والا ہے, چھوٹا دکاندار ہے, چھابڑی والا ہے, وہ جو کہ گزارا کر رہا تھا, جو کہ انتہائی غریب نہیں تھا, وہ بھی آج غربت کا شکار ہو گیا ہے. تو ایسے میں یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہا, تو عمران خان لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیسے کریں کہ آپ دنیا کے مختلف ملکوں کی مثالیں بھی اپنے سامنے ابھی ہمارے کئی سینیٹرز نے شیئر بھی کی ہیں. اٹلی کی 30,000 لوگ وہاں پر ان کا وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, لیکن وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے. 4 مئی سے انہوں نے کی ہے. اسپین میں 26,000 لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے, گزارا نہیں ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے علاوہ. یو کے بھی 32,000 لوگ جو ہیں وہاں پہ جہاں بحق ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی نرمی ہے. انڈیا میں بھی ہونے جا رہی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہونے جا رہی ہے. یہ تو اٹلی, اسپین, UK, یورپ, باقی ممالک کے تو بڑے امیر لوگ ہیں, ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, ریسورسز ہیں. ہم جیسے ملک جہاں پہ آپ کے سامنے حالات کہ یہ کرونا تو خیر یہاں پہ پہلے سے ہے, پاکستان میں کرونا ابھی نہیں آیا. پاکستان میں آپ کو تاریخ اگر آپ صحیح طرح سے اسٹڈی کریں تو پاکستان میں کرونا بہت پہلے ہی آ چکا تھا. یہاں جو کرپشن کا کرونا ہے, جس سے کتنے بچے بھوک سے مر گئے ہیں, وہ جو مرنے والا ہے اس کی ماں سے پوچھیں کہ وہ بچہ جو بھوک سے مرا ہے اس کے حصے کے جو پیسے تھے, اس کے حصے کی جو روٹی تھی, اس کے حصے کا جو پیٹ پلنا تھا, وہ پیسہ کہا گیا. کیا لندن میں فلیٹس نہیں بنے, کیا سرے محل نہیں بنے, کتنی ماؤں کی گودیں
غربت سے اجڑ گئیں اس کرپشن کے کرونے کی وجہ سے. کتنے بچے جو ہیں غذائی قلت سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں. کتنے بچے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر گئے ہیں. تو یہ جو کرونا ہے کرپشن کا کرونا, اس نے جتنی بھوک پلائی, تو ایسے ملکوں میں جہاں پر غربت زیادہ ہو, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہو ہی نہ, وہاں پہ آپ یہ بہت ہی اچھی لاک ڈاؤن کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں, بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں, رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. ہمیں خیال رکھنا ہوگا غریب کا, ہمیں خیال رکھنا ہوگا مسکین کا, ہمیں خیال رکھنا ہوگا ہماری جو زیادہ آبادی ہے غربت میں ان کا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا ہے اسے مارا ہے بھوک نے. حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے, حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے. چیئرمین صاحب, ٹیکنیکل اپروچ ہمیں اپنانی ہوگی. ہمیں یہاں پہ باتیں صرف کچھ میجرز لے کے کام کر کے ہم جتنی مرضی ہے لمبی تقریریں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی مرضی ہے لمبی پریس کانفرنس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماسک پہن لیں فیصل صاحب. لیکن یہ کہہ دینا کہ گھنٹوں پہ آ کے ہم اپنی پریس کانفرنس کرنی اور وفاق پہ چیزیں ڈال دینا, تو وہ خود مختاری انجوائے کریں, وہ 18th امینڈمنٹ انجوائے کریں. اگر اس میں کوئی پرابلمز ہیں تو اس پہ ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ظاہر کنسنسس سے ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا, جائزہ لینا ہوگا کہ جب سے یہ آئی ہے ترمیم تب سے صوبوں کو کیا فائدہ ہوا, وفاق کو کیا فائدہ ہوا, خاص طور پہ عوام کو کیا فائدہ ہوا, اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر بات ہو رہی تھی کرونا کی اور کرپشن کی, جو کرپشن کا جو کرونا ہے اس حوالے سے, تو وہ آج کل بڑی یہاں پہ بات ہوئی آرتھرول کی, آرتھرول ڈرامے کی. دیکھیں ہمارے ملک میں جو کانٹینٹ بنتا رہا ہے, پہلے جب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی, اس وقت جو آتے تھے ڈرامے, تو ہر ڈرامہ جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ کچھ سکھا کے جاتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کرپشن بری چیز ہے, چوری بری چیز ہے, جھوٹ بولنا بری چیز ہے, رشوت سفارش یہ بری چیزیں. تو بچوں کی تربیت ہوتی تھی. ٹیلی ویژن جو ہے, بابر اعوان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بہت تجربہ ہے کانٹینٹ مینجمنٹ کے اوپر. ٹیلی ویژن اصل میں آپ کو آپ کے گھر کا ایک فیملی ممبر بن گیا تھا اور سکھا کے جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اس کانٹینٹ سے بہت دور ہٹ گئے. ہم نے یہاں پہ فورن کانٹینٹ کی بھرمار کی, ہندوستان کی فلمیں, ہندوستان کے گانے ہمارے ریڈیو چینلز پہ, ہماری ٹیلی ویژن سکرین کی زینت بنے. اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا. آج جب عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا کہ اسلامی تاریخ پہ کتنا زبردست کام کئی ملکوں نے کیا ہے, اسلامی دنیا کے وہ ہیروز جو ہیں ان کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے, دکھایا ہے, جس اعلیٰ معیار کی پروڈکشن ہوئی ہے, تو کیوں نہ, کیونکہ اب ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جو انفارچونیٹ انہوں نے شروع کر دیا ہے. صلاح الدین ایوبی پہ, باقی جو تاریخ میں بڑے بڑے اسلامی دنیا کی تاریخ میں نام گزرے ہیں, ان پہ پاکستان بھی اب کام کرے گا, اور پاکستان بھی اس پہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ ضرور بنائیں گے. بات یہ ہے جی, میں اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پہ ہر طرح کی بات ہوئی تھی, اور لیکن یہ ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ ضروری میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے آپ سے بات کروں, کہ ہم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر جہاں پہ ہم یہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں لوگ, اچھا ہے, اس سے اسلام بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے. وہیں پہ ہم نیوز چینلز پہ ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے, اور وہ ہے عید کی شاپنگ کے حوالے سے لوگوں کی. یہاں پہ جہاں حکومت, دیگر پولیٹیکل پارٹیز, باقی لوگ باتیں کرتے ہیں,
وہاں عوام کو خود بھی احساس کرنا چاہیے. جہاں گورنمنٹ احساس کرتی ہے, اقدامات لیتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے, کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے, عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے. اس غریب ماں سے پوچھیں, غریب ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے یوں مناتی ہے کہ پھر منا لیں گے عید, کپڑے, عید تو ہر سال آتی ہے. تو وہ غریب لوگوں کی فکر کریں, اپنی فکر مت کریں. جو لوگ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں, مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں. تو ان لوگوں کا سوچیں جو کہ جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک رش بنا ہوا ہے, لوگ بڑے بڑے برانڈز کی جو دکانیں ہیں, بابر اعوان صاحب, بڑے بڑے برانڈز کی جو دکانیں ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ برانڈز, واہ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. تو ان سے التجا ہے کہ خاص طور پہ خیال رکھیں. جی میں آخر میں پریکٹیکل چیزوں کی جو بات کر رہا تھا, وفاقی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج, ریلیف پیکج دیا ہے. جی 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے, فی خاندان 12,000 روپے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. سندھ کے لیے جو وفاق کی طرف سے پیکج گیا ہے, اسی میں سے وہ 23,64,000 خاندانوں کے لیے پیکج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان سب کے لیے 12,000 روپے یہ پیکج دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں 3 ماہ کے لیے حکومت نے ان کے بجلی کے بل دینے کی ذمہ داری لی ہے کہ ان کے بجلی کے بل حکومت دے گی. یہ 80% جو ہیں کمرشل اور انڈسٹریل جو بجلی میٹرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے بجلی کے بل وہ حکومت خود دے گی. 75,000 جو ہیں سندھ کے یونٹس اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے, حکومت پاکستان نے صرف ایک ماہ میں جو آئل پرائسز ہیں, فیول پرائسز ہیں, ان میں ریکارڈ کمی کی ہے. پیٹرول میں 30 روپے کمی ایک مہینے میں, ڈیزل میں 42 روپے کمی ایک مہینے میں, تیل میں 45 روپے کمی ایک مہینے میں. جہاں پیٹرول اس وقت 81 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں 153 روپے کا ہے. خطے میں سب سے کم پاکستان میں قیمت ہے بر صغیر میں. ڈیزل جو ہے یہاں 80 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں جو ہے 126 روپے کا ہے. آج اگر آپ دنیا کے اخباروں کو پڑھیں اور ان کی سٹڈی کریں تو دنیا جو ہے پاکستان کے ان انیشیٹوز کو سراہ رہا ہے, تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ جو ریلیف پیکج یا پاکستان نے احساس پروگرام ہے, جو سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی منصوبے ہیں پاکستان کے, دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دنیا کے لیے مثال بن رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے یہ جو تھینک یو سینیٹر صاحب, پلیز وائنڈ اپ کریں. جی آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے, میں تو بہت چھوٹی سی تقریر کر رہا ہوں. اور بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں نا آپ جامع بات کرتے ہیں, چھوٹی بات تو جلدی کریں. جی جی میں ایک اور چیز سے دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کی جو کیس سٹڈی ہے پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے انوائرمنٹ کے اوپر. پہلے ہم نے دیکھا بلین ٹری سونامی جو خیبر پختونخوا میں تھا, پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی اور جو ہم نے 3.5 لاکھ ہیکٹر زمین کو کنورٹ کرنا تھا ہریالی میں, ہم نے 6 لاکھ سے زیادہ کی اور 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے. تو پوری دنیا میں وہ کیس سٹڈی بتائی جاتی ہے کس طرح. اب جو ہے اس کرونا وائرس میں بھی یہ جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ ہے عمران خان صاحب کا پورے پاکستان میں, جو 5 سال میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے, اس سے جو روزگار پیدا ہوا ہے اس کی کیس سٹڈی ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے گرین جابز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے آخر میں سر, جی پلیز نو کراس ٹاک سینیٹر صاحبان, جی کنکلوڈ کریں جی پلیز. جی میں سر آخر میں بس اپنی بات اب ختم کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد ضرور ہونا چاہیے, تنقید اپوزیشن کا کام ہے, جہاں حکومت غلط جائے نشاندہی کریں, لیکن جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف آئیں. یہ چھوئی موئی اپوزیشن نہ کریں, اس سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا.
لوگوں نے کیوں ارطغرل دیکھنا شروع کر دیا اور ٹاک شوز دیکھنے، ہمیں ٹاک شوز پہ دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا؟ بیکاز وہ دیکھتے ہیں سارا وقت لڑائی ہوتی ہے، اسمبلی میں ادھر لڑائی ہوتی ہے، تقریر. یہ آپ ٹیکنیکل اپروچ اپنائیں، پریکٹیکل اپروچ اپنائیں تو یقین کریں اپوزیشن جو ہے اس کی جو بھی رائے ہے گورنمنٹ تیار ہے. ہم سب کو اتحاد کرنا ہے، متحد ہونا ہے. Thank you جی. پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی انٹائر پولیٹیکل کلاس جو ہے ایک پیج پہ ہے، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس لیے آپ کی جو کچھ لیڈرشپ ہے جو کرپشن کی وجہ سے مجبور ہیں، ان کے نعرے لگانا اب آپ چھوڑ دیں، آ جائیں رائے راست پہ آ جائیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جان زیب جمال دینی صاحب جی. شکریہ چیئرمین صاحب. میں ذاتی طور پہ جو ہے نا آپ کا مشکور